علیکم۔ جماعت دہم ہے، مضمون اردو۔ نعت ہے ہمارے نیو سلیبس ہے، چونکہ نیا نصاب ہے۔ نعت اس میں ماہر القادری کی ہے، اس کی مشق ہے۔ آج ہم نے سوالات کے جوابات جو وہ تیار کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس میں ہے نعت کے متن کی روشنی میں تیسرے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، نعت کس زبان کا لفظ ہے؟ اصطلاح میں نعت سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جواب اس کا ہمارے پاس ہے کہ نعت عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی کسی کی حسن صفات کا بیان کرنا ہے۔ حسن صفات یعنی کہ اچھی صفات کا۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس، ان کی صفات، اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ نعت ایک معتبر صنف شاعری ہے۔ مثلاً وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، حوالے کے لیے دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ شاعر کے نزدیک شریعت اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ شاعر کے نزدیک کائنات میں خدا کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ شرعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی پیروی کی جائے، اور عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور محبوب خدا سمجھتے ہوئے محمد مصطفیٰ رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پاکیزہ ناموں سے پکارا جائے اور کامل محبت کی جائے۔ تیسرا سوال ہے، سراپا گوش ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پیش کریں۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس کہ سراپا گوش ہونا، گوش کا مطلب ہوتا ہے کان، اور سراپا یعنی کہ مجسم کان ہونا، یعنی کہ پورا جسم کان بن جانا۔ سراپا گوش ہونا کے معنی ہے کان بن جانا، یعنی بہت غور، توجہ اور دھیان سے سننا۔ نعت کے حوالے سے اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو انتہائی توجہ سے سننا اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قدر خاموشی اور سکون سے سنتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنی توجہ سے سنتے کہ گویا ان کے جسم کا ہر عضو کان بن گیا ہو۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ چشمہ آب بقا ایک تلمیح ہے، اس کی وضاحت کریں۔ چشمہ آب بقا یعنی زندگی دینے والا پانی کا ذخیرہ ایک تلمیح ہے جو حضرت خضر علیہ السلام اور چشمہ آب حیات کی داستان کی طرف اشارہ ہے۔ نعت کے حوالے سے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی دیدار کی پیاسی آنکھیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سننے پر ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سننے پر ایک مسلمان کو تعظیم، محبت کے ساتھ درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ یہ نعت شریعت کے اصرار کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود و سلام بھیجنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ جو تلمیح ہے نا حضرت خضر علیہ السلام اور چشمہ آب حیات، یہ آپ کو نعت کی تشریح میں مل جائے گی، آپ وہاں سے اس کو ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں۔ ہاں جی، سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ماہر القادری نے اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے القاب استعمال کیے ہیں؟ فہرست بنائیں۔ شاعر ماہر القادری نے اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ جیسے القابات بیان کیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی جو سوالات ہیں ان کے لیے آپ اگلا حصہ دیکھیے۔ اللہ حافظ۔